فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ آیہ مبارکہ اس سے پہلے جمعہ کو بھی میں نے پڑھی تھی، اور میں اکیلا پڑھنے والا نہیں ہوں، سارا جہاں پڑھ رہا ہے، بلکہ اس آیت کے چرچے دو جہان میں ہیں. شاید کوئی آیت اتنی پڑھی گئی ہوگی، خاص طور سے ماہ محرم الحرام، پہلے اسلامی مہینے میں. وہ کون سا مفسر ہے جس نے اس پر سیر حاصل بحث نہیں کیا، اور وہ کون سا مصنف ہے جس نے اس پر قلم نہیں اٹھایا، اور وہ کون سا مؤلف ہے جس نے اس پر تالیف نہیں، وہ کون سا خطیب ہے جس نے اس پر اپنے مبلغ علم کے اعتبار سے عظیم خطاب نہیں کیا. لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی اعجاز بیانی ہے کہ کتنا بھی لکھا جائے، کتنا بھی پڑھا جائے، کتنا بھی سنا جائے، کتنا بھی سمجھا جائے، اس کے معنی و مفاہیم میں کبھی کمی نہیں ہوتی. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، میں صرف بات بنانے کے لیے میں تقریر میں بات نہیں بناتا، اور یہاں بیٹھ کے میں قصہ کہانی نہیں کہتا. ماں قصہ سکندر و دارا نہ خاندہ ہے اسما وجو شکایت مہر و وفا مپرس. میں وہ موقع نہیں دیتا کہ کوئی اساطیر الاولین کہہ کے گزر جائے، یہ اگلوں کی کہانی ہے. بلکہ میں گرا پڑا آدمی، گیا گزرا آدمی، جو کچھ میرا مبلغ علم ہے اس کے مطابق کچھ ایسی بات لانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے آپ کچھ سبق حاصل کریں. اس طرح میرا وقت برباد ہوگا نا. قیامت تک لوگ یوں ہی گفتگو کرتے رہے، رہتی دنیا تک لوگ یوں ہی گفتگو کرتے رہے، تعلیف و تصنیف ہوتی رہے گی، تقریر اور خطاب ہوتا رہے گا، دھواں دھار بیانات ہوتے رہے، پھر کچھ سجائی دے اس میں کہ نہ سجائی دے، کچھ بھی ہوتا رہے گا، یوں ہی ہوتا رہے گا. لیکن میں سچ کہتا ہوں اس آیت کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ قرآن ہے، ہم تو علم کے کسی درجے میں نہیں ہیں. وہ جو اپنے آپ کو ذو علم سمجھتے ہیں، عبقری سمجھتے ہیں، خطیب اعظم سمجھتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے، وہ بھی یہی کہیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. ساتھی صاحب کی ایک بات نقل کر دوں، میں اسے عوامی درس گاہ سمجھتا ہوں. میں ایک مدرس ہوں، گرا پڑا، ٹوٹا پھوٹا، گیا گزرا. ساتھی صاحب کی ایک بات پیش کروں، وہ لکھتے ہیں ذات الہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں لکھنا، یہاں سے آپ کو اندازہ ہونے لگا. لکھتے ہیں کہ اے برتر از قیاس خیال و گمان وہم وظہر چے گفتیم شنیدیم خاندیم.
دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر ماں ہم چنا در اول وصف تم آدائے. خدا کی قسم جب میں پڑھتا ہوں تو کوئی امام اعظم بن رہا ہے, کوئی امام اعظم کا شاگرد بن رہا ہے, کوئی تمام کتابیں چاٹ گیا ہے, کوئی پوری لائبریری لے کے بیٹھ گیا ہے. سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, ہونا بھی چاہیے, پڑھے لکھے لوگوں میں آئے ہوئے ہونا بھی چاہیے, ایسا نہیں ہونے دو. لیکن میں نے ایسے کا نام لیا ہے جسے سبھی مانتے ہیں. میں ان کی بات کرتا ہوں, شیخ سعدی. آج کوئی مولانا ہوتا نہیں جب تک شیخ سعدی کو, پہلے تو بادشاہ بھی نہیں ہوتے تھے جب تک شیخ سعدی کو نہ پڑھ لیں. ہر عنوان پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے اور بھرپور لکھا ہے. اور سیر و سیاحت کا بھی انہوں نے آپا تک انڈیا بھی آئے تھے, شیخ سعدی جن کی بات کر رہا ہوں. یہی نہیں کہ ہم اللہ والوں کے پاس چل کے جاتے ہیں ان سے اکتساب فیض کرنے, اللہ والے بھی چل کے آتے ہیں تاکہ چل پھر کے اپنا فیض پہنچائیں. یہاں بھی آئے تھے, وہ آئے تھے اور رہے تھے, اور اپنوں میں نہیں غیروں میں رہے تھے. اپنے تو پوسٹنگ بھی کبھی کبھی اتار لیتے, اپنے بھی بنے رہتے ہیں. دوست آ رہا پوسٹ پر کون, دشمن آ رہا پوسٹ. دوستوں کی کھال نکال لو, دشمنوں کی کمی اتار لو. کچھ لوگ ایسی ہی فطرت کیا, خدا جانے کون سی دوستی ہے. لکھتے ہیں ذات الہ کے بارے میں, واجب الوجود کے بارے میں, احکم الحاکمین کے بارے میں, ارحم الراحمین کے بارے میں. کیا ہے وہ ذات پاک, میں جو کچھ خیال کرتا ہوں تیرے بارے میں تو اس سے بہت بلند ہے. جو کچھ قیاس کرتا ہوں تو اس سے بھی بلند ہے, جو گمان کرتا ہوں اس سے بھی بلند ہے, جو وہم ہوتا ہے اس سے بھی بلند ہے, تو سب سے بلند ہے, تو سب سے بلند. یہ تعریف ہو رہی ہے خدا. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا خدا کو. یہ صاحب کبھی بھول کے نہ سوچنا, اس لیے کہ عقل محدود ہے, وہ لا محدود ہے. عقل لمیٹڈ ہے, خدا کی کوئی لمٹ نہیں ہے. کبھی سوچنا نہیں ہے. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں. میں جان گیا بس تیری پہچان ہے. اس کے جلوے ضرور دل میں آتے, عقل میں وہ نہیں آتا. اور عقل میں جو گر گیا وہ پھر خدا کیسے ہوا, وہ خدا کیسے ہوا, اس کی لمٹ نہیں ہے, نہیں سمجھ سکتے ہو. جب سمجھ ہی نہیں سکتے تو کیا. تو اس کے افعال میں غور کرو, اس کے صفات میں غور کرو, اس کے کارخانے قدرت میں غور کرو. اس کو پہچاننے کی یہ کوشش, اس کو نہیں سمجھ سکتا. وہ سب کو سمجھتا ہے, وہ اتنا سمجھتا ہے کہ کوئی اتنا نہیں سمجھتا. وہ سب کو سمجھتا ہے, اور وہ سب کو جانتا ہے, ہم کچھ نہیں جانتے. تو سعدی صاحب نے پھر یہیں سے شروع کر دیا کہ برطرز قیاس خیال و گمان ہو وظہر کے گفتگی. جو کچھ ہم کہتے ہیں اس سے بھی تو بلند ہے. کوئی کچھ کہہ لے, پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں, سارے جہان کو کہہ رہا ہوں, سارے غیر معصومین کو کہہ رہا ہوں, جتنے غیر معصوم ہیں, کچھ بھی کہہ لے. معصوم بھی وہی کہے گا جو ادھر سے اشارہ ہوگا. بس وظہر کے گفتگی, جو کچھ ہم کہتے ہیں تو اس سے بھی بلند. سنی دیو, جو کچھ ہم نے خدا تیرے بارے میں سنا تو اس سے بھی بلند. کیا بلندی کی تعریف کوئی کرے گا اسی, کئی بار جنم لے گا تب بھی نہیں بول سکے گا. تقریر کے نام پر قیامت کھڑی کر دینا, محلے کو چیخ چلا کر کے بیدار رکھنا, یہ کسی کا بھی کام ہو سکتا ہے. چیخنے چلانے سے بھی کوئی مسئلہ ہوگا. تو تقریر کی لمبائی سے کہیں تقریر کی گہرائی بھی آ جائے گی کیا؟ جو تقریر میں ڈیپتھ ہونا چاہیے, گہرائی اور گہرائی ہونی ہے, وہ نہیں ہے. تو آپ کی تقریر لمبی کرنے سے ہو جائے کچھ چھوٹا ہو, مختصر تو ہو لیکن مانا کہ کیا مختصر کہہ رہے ہو, کیا مانا کہ ایک شعر چل رہا ہے ان کا طرف سے. کہتے ہیں وہ سچے گفتے, جو کچھ ہم نے کہتے ہیں یا ہم نے کہا ہے اس سے بھی بلند. جو کچھ ہم نے سنا ہے تو اس سے بھی بلند. اب تک جو کچھ سنا اور آخر تک جب سنے. اسی لیے عارف کی ابتدا بھی حیرت ہے. سن لیجئے اس کو کان کھول کر کے, عارف کی ابتدا بھی حیرت ہے, انتہا بھی حیرت ہے. عارف خدا کا پہچاننے والا, خدا رسیدہ, خدا شناس, مرد حق گواہ. دکان سجا لینا, نعرہ لگوا لینا, واہ واہ کرا لینا, پبلک کو واہ واہ کے ہوائی جہاز میں اڑا دینا, یہ سب ممکن ہے. لیکن وہ چیز الگ ہے. کیا کہہ رہے ہیں پھر آگے سن لیجیے. کہاں سب سے بلند ہے. اب آخر میں اپنے دل کی بات کریں, جہاں کے لیے میں نے کہا یہ نہیں کہ میں دیر سے آیا ہوں تو تقریر دیر تک بالکل نہیں کروں گا, ابھی نماز کھڑی کر دوں گا, تو سناتا رہوں گا آپ کو. جس کو سننا سنتا رہے, جس کے نصیب میں سن لے گا, اور جس کے نصیب میں نہیں بات پھر ہم کو کیا ہے. زبردستی ہم کسی کی گلے کی تعویذ اپنے آواز کو تھوڑی بنائیں. تعویذ ملتی ہے پہلے گلے کا, جہاں جی چاہے طبیعت. اب طبیعت بہلانے کے لیے آپ آواز کرتے ہو, سناتے ہو, سنتے ہو, یہ دین سیکھنے کے لیے, دل بہلانے کے لیے. یہ لفاظی کا نام نہیں. آگے جو کہہ رہے ہیں اس کے لیے شروع کیا ہے میں نے. دفتر تمام گشت, کہتے ہیں میں نے لکھتے 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 دفتر بھر دیا, دفاتر بھرے.
پورا ہو گیا تب تک وہ پایا رسید اور میری عمر بھی بالکل آخری اسٹیج پر پہنچ گئی ہے، بالکل عمر بھی آخر میں، لکھتے لکھتے عمر بھی آخر میں آخری اسٹیج پر آ گئی، آخری مرحلے میں ہو عمر کے، دفتر بھی پکڑ دیا ہے ہم نے، عمر بھی آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ اب جب آنکھ کھول کے دیکھتا ہوں تو تیرا ایک وصف بھی نہیں بیان کر پایا۔ ہم در چنا طرف والے وصف یہ کربلا بیان کیا بیان کرو گے؟ مجال ہے آپ کی کربلا، کربلا ایک عظیم عالمی انقلاب ہے، ویسی آپ کو ہدایت کی راہ ہے کہ جلدی سے دوسرا ملتا نہیں ہے۔ کیا دل بہلانے کے لیے اقبال نے یہ کہہ دیا تھا یا آپ کے لیے چھوڑ دیا تھا اس نے؟ قافلے اجاز میں ایک حسین بھی نہیں، کہاں حسین کدھر مل رہے ہیں؟ ان کی روایت سننے والے، بیان کرنے والے، واقعہ کرنے والے، چھومنے والے، رس کرنے والے بہت ملیں گے، حسین کدھر ہیں؟ کیا قافلے آج حجاز سے نہیں چل رہے؟ چل رہے، کہہ رہا ایک بھی اس میں حسین نہیں ہے، گرچہ ہے تاپنا کبھی جیسو یہ دجلہ و فرات۔ تو حسین کا ذرا مشن بھی دیکھو، دنیا آنسوؤں کا سیلاب بہا چکی ہے کربلا پر، یہ ایسے ہلکے پھلکے آنسو نہیں گرے ہیں، دوست دشمن سب رو دیے ہیں کربلا پر، لیکن کیا خون شہیدہ کی سرخی کچھ کم ہوئی؟ نو، اور بڑھ گئی، اور اسے قیامت تک بڑھتی رہے گی، اور دنیا ایسے سیلاب بہاتی رہے گی، بہانا چاہیے۔ اس لیے کیسی قربانی کس نے دیا ہے؟ خاندان کا خاندان، اور یہ صرف دین کو بچانے کے لیے بتایا کہ دین بچانے کے لیے سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، یہاں دنیا بنانے میں لگے ہو، بچانا کیا جانے دین؟ کچھ لوگ اپنی خاندانی سیادت لیے بیٹھے ہیں، خاندانی نجابت لیے بیٹھے ہیں، خاندانی قیادت لیے بیٹھے، بدرم سلطان بہت خاندانی سیاست لیے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ایسے خاندان میں لیے بیٹھے رہو، لیے بیٹھے رہو، یہ دنیا سب ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے ظلم کی داستان دہرا رہے ہیں کہ میرے پر بڑا ظلم ہوا ہے، اب یہاں کوئی ظلم کرتا کوئی مظلوم ہوتا، بہت ہی بڑی دنیا ہے جو اپنا ظلم بیان کرنے میں لگی ہے اور جانتی ہے مجھ سے زیادہ ظلم کسی پر نہیں ہوا، یہی سب ہے، کسی بھی آبادی میں آدمی سے پوچھو، کربلا اس کا بھی جواب ہے، کربلا اس کا بھی جواب۔ اگر کوئی کہ فخر خاندانم نظر پر خاندان مصطفیٰ کو، اگر آپ کہتے ہو کہ میرا خاندان اونچا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، چنی ہے اور چنا ہے، اگر اس میں لگے ہوئے ہو، اور یہ ایسے نہیں کہہ رہا، اقبال بھی کہتے تم تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، کوئی کہہ رہا میں مرزا ہوں، میں افغان ہوں، میں خاندان، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، ایسے نہیں کہا، لگے ہیں۔ میں یہ صرف ایک میمنوں کو میں سمجھا تھا، پھر میمن ایک ہی ہے، پھر دیکھا تو جانے لگی، ہاں یہ کچھی میمن ہے، یہ ہلائی میمن ہے، یہ جام نگر کے میمن ہے، فلاں ایک میمنوں میں کئی قسم چلتی ہے، بابا ٹھیک ہے بنے رہو، اچھا ایک دوسرے سے اونچے بنتے رہتے ہیں، یہ چلتا ہی ہے، پٹھانوں میں بھی ایسے ہی ہے، یہ یوسف صحیح ہے، اچھا صحیح ہے، فلاں ہے، سید میں بھی ایسے ہی ہے، سید اعلیٰ ہے، کیا کہنا، ماں باپ سب سید ہے، اونچے ہیں بالکل، سید پالا ہے، سید نے اس کو پالو کے سید بنا گھوم رہا، سید کالا کالا ہوا تو سید بن گیا، چلو اس کے سید سالہ ہوا نکاح کر لیا کسی سید سے، تمام اقسام ملیں گے سب کچھ یہاں دنیا میں، سمجھے آپ۔ لیکن جب کوئی اپنی خاندانی قیادت، سیاست اور نجابت اور طہارت لیے بیٹھا، اس کو چاہیے حضور کا خاندان دیکھ لے، کیا حضور جیسا خاندان بھی کوئی دنیا میں نہیں آیا؟ تو جب اس خاندان کو دیکھ لے چپ چاپ بیٹھ جاؤ، جگہ مت کرو۔ اگر کوئی کہ فخر خاندانم نظر پر خاندان مصطفیٰ، وہ گھر گوئی کی برمن ظلم دستہ، اور اگر آپ یہ کہنے لگو کہ میرے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، جس سے بھی پوچھو فلاں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا، فلاں نے بھائی نے یہ کیا، پڑوسی نے یہ کیا، کاروباری آدمی نے یہ کیا، سبزی خریدار نے یہ کیا، بیچنے والے نے یہ کیا، حکومت نے یہ کیا، ایک ظلم کی داستانیں چل رہی ہیں، اور بڑی بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ تو جب آپ ظلم بیان کرنے لگو تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، کیا کربلا سے بھی زیادہ کہیں ظلم ہوا ہے؟ وہ کہنے والے کہہ رہے ہیں وہ گر گوئی کی برمن ظلم گشتہ نظر پر کشتگانی کربلا کو، اور اگر آپ یہ کہنے لگو کہ میرے پر ظلم ہوا ہے تو کہا امام علی مقام اور ان کے خاندان کے ساتھ جو ظلم، اس سے بھی زیادہ کون سا ظلم ہے جو کربلا میں نہیں ہوا؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ طاقت نہیں کسی کی، بس اسی پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میں جو کہنے چلا ہوں ابھی بہت دور ہوں میری منزل، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تھوڑی دیر میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہہ لوں، لیکن جو کچھ کہا ہے تو تھوڑا ٹھنڈے پڑ جاؤ، بہت اونچے مت بناؤ، سمجھے آپ، اور بہت اپنے ظلم کی داستان نہ دہراؤ سب۔ کربلا کو دیکھ لو، یہ کربلا سبق ہے بہت بڑا امت مسلمان۔ میں کہتا ہوں جس نے ٹھیک سے کربلا سمجھ لیا صراط مستقیم سے کبھی نہیں ہٹے گا۔ وہ شمع جلائی ہے امام حسین نے صراط مستقیم کے لیے جو قیامت تک روشنی زیادہ ہی کرتی رہے گی، اور اس کے اجالے میں قافلے سفر کرتا رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔